پاک. اب برے عمل کی دو قسمیں, ایک آپ کے جو کانسیپٹ ہیں, نظریہ ہے, عقیدہ ہے, وہ بھی پاک ہونا چاہیے. دوسرے آپ کی باڈی سے نکلنے والا عمل بھی کیا ہونا چاہیے, یعنی ایک باطنی عمل ہے اور ایک ظاہری عمل ہے. عقیدہ وہ کیا ہے, وہ دل کی چھپی ہوئی. اگر آپ پتھر کے بنے ہوئے بت کو خدا سمجھتے ہیں تو آپ کا جو نظریہ ہے, آپ کا جو کانسیپٹ ہے, وہ پاک بولے بھائی نہیں ہے, وہ برا ہے. بری چیز پاک تھوڑی ہوتی ہے. اسلام کا سب سے بڑا احسان آپ پر یہ ہے کہ آپ کے عقیدے کو کیا کر دیتا ہے, وہ پاک. اللہ کیا فرماتے ہیں, جس نے شرک کیا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, ایسے ہے جیسے آسمان کی بلندیوں سے زمین پہ گر گیا. اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا, سب سے افضل اس کائنات میں انسان کو بنایا, اور انسان اپنے سے کمتر چیز کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے. یہ کتنی بڑی انسانیت کی توہین ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا مشرک نجس ہے, نجس گندا ہے, پاک نہیں ہے. تو اسلام کا سب سے بڑا احسان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے عقیدے کو پاک کر دے. توحید میں اللہ نے لذت رکھی ہے. جیسے صفائی میں سکون ہے نا, آپ میلے کچیلے ہوں, گندے ہوں, نہانے کے بعد کیسا سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا. بالکل جب آپ عقیدے کی گندگی میں مبتلا ہوں, اسلام لانے کے بعد, ایک اللہ کو ماننے کے بعد آپ کو وہی سکون ملتا ہے جو کسی گندگی میں مبتلا شخص کو نہانے کے بعد سکون ملتا ہے. آپ کا عقیدہ شرک کی بدبو سے پاک ہو گیا, سکون مل جاتا ہے. یار ہم عاجز کے سامنے نہیں جھکتے, ہم مخلوق کے سامنے, یہ تو جو کریٹڈ ہے, جو ہمارے جیسا بنا ہوا ہے, وہ ہم اس کے سامنے کیوں جھکیں, وہ بھی ہماری طرح کا محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر و محتاج ہو, تو میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ بھی میری طرح کا محتاج ہے. ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور, جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. تو اسلام سب سے پہلے کیا کرتا ہے, آپ کے عقیدے کو کیا بنا دیتا ہے, پاک. تو یہ نیچر ہے انسان کی. صفائی انسان کی فطرت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو جانوروں کی فطرت میں صفائی کا بہت بڑا کردار نہیں ہے, انسان کو بار بار صاف رہنا پڑتا ہے. جانور غسل نہ کریں چل جاتے ہیں, آپ اگر ایک ہفتہ غسل نہ کرو بے چینی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جانوروں کے ٹوتھ برش دیکھے کبھی آپ نے, ہے بھائی, پیسٹ دیکھا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا, شاید یہاں آسٹریلیا میں کینگرو جو ہے نا صبح صبح اٹھ کے وہ کرتا ہوگا. جانور حالانکہ کتنا گند بلا کھاتے ہیں, مگر ان کو دانت صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا بہت خلال کر لیتے ہیں پرندے ورندے جانوروں کا, لیکن ایسے انسان کو نہانا بھی ہے اور انسان کو دانت بھی صاف رکھنے ہیں. تو صفائی طہارت جو ہے نا, یہ انسان کی نیچر ہے, نیچر, اس کے بغیر وہ نہیں سکون میں آ سکتا. تو عقیدے کی صفائی اسلام سب سے پہلے کیا کرتا ہے, آپ کے عقیدے کو صاف کر دیتا. پھر اسلام آپ کے اعمال کو صاف کرتا ہے. جتنے برے اعمال تھے جو بائی نیچر انسان کے لیے برے ہیں, وہ تمام برے اعمال پر اللہ نے پابندی لگا دی. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیونکہ بے حیائی, دیکھیں جن کنٹریز میں بے حیائی بہت زیادہ پھیلی ہے, بائی نیچر پسند وہاں بھی حیا ہی کو کیا جاتا ہے. یہ جو آج ہمارے ملکوں میں نعرے لگ رہے ہیں نا, میرا جسم میری مرضی, ان نعروں کو یورپ میں پسند نہیں کیا جاتا. حالانکہ وہاں بے حیائی زیادہ ہے, مگر پسند پھر بھی نہیں کیا جاتا, پسند حیا کو کیا جاتا ہے. نکاح کا رواج ختم ہو گیا, مگر دنیا آج بھی پسند کس کو کرتی ہے, نکاح کو کرتی ہے. قانون بنے ہوئے فیملیز کو طلاق, یہاں کے قانون میں بہت مشکل ہے نا. بھی میں آیا تھا تو یہاں مجھے پتا چلا, مفتی صاحب نے بتایا, مفتی خالد شاہ صاحب نے, کہ طلاق ٹھیک ٹھاک ٹینشن والا کام ہے بھائی. آدھی آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہیں, بیگم طلاق لے گی اس کو بھی اس کو بھی, جب بھی سیپریشن ہوگی ٹھیک ٹھاک ٹینشن. میں نے کہا دیکھو یہ گورنمنٹ نے اتنا سخت قانون طلاق کی روک تھام کے لیے بنایا, اس کا مطلب یہ لوگ بھی ڈیورس کو پسند نہیں کرتے. حالانکہ نکاح کا ریشو بہت کم ہے, مگر یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی جتنے ہو رہے ہیں وہ تو بچیں کم از کم. تو یہ انسان کی نیچر ہے, وہ فطرتاً
حیا والے نظام کو پسند کرتا ہے، بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے جو لا بنایا ہمارے لیے اس میں بھی بے حیائی نہیں رکھی، اس میں اللہ نے بے حیائی کو پسند نہیں کیا۔ زبان کیسے پاک ہوتی ہے؟ ایک تو زبان ہے برش سے پاک ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، برش کرتے ہیں آپ، لیکن ایک زبان کے جو عمل ہے وہ ہے بولنا۔ بول آپ کا کیسے پاک ہوگا؟ وہ گندے، وہ برش سے نہیں، وہ جھوٹ کو آپ اپنی زبان سے نکال دیں تو کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ چغلی نکال دیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ فرماتے ہیں تباہی ہے تانا دینے والوں کے لیے، جو کسی کے سامنے برائی دیکھ کر اس کو چڑھانے کے لیے کہتے ہیں نا تم برے ہو۔ آج کل یہی ہو رہا ہے نا، مارکیٹ میں چل کے آ رہا ہے بھائی، کسی میں کوئی برائی نظر آئے گی تو آپ اس کی برائی کو اس کے سامنے بیان کرو گے اس کو کمتر دکھانے کے لیے۔ تو یہ جو کمتر دکھانے کے لیے جب آپ اس کی برائی کو اس کے سامنے ہائی لائٹ کرو گے تو یہ لمز کہلاتا ہے، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے زبان کیا ہو جاتی ہے؟ ناپاک۔ چغلیاں لگانا ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، غیبت کرنا، برائی کرنا ایک دوسرے کی، تانے دینا ایک دوسرے کو، تو یہ تمام اعمال وہ ہیں جس سے انسان کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو زبان پاک کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ، جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ اتنی بری چیز ہے، لوگ مجھے بتاتے ہیں یہاں لوگ جھوٹ نہیں بولتے، تو یہ تو اسلام کا حکم ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے۔ فلاں ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے۔ بڑے بڑے گناہوں کے نام لیے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھ لے اور جھوٹ بول دے، کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی غلط بیانی سے کام لے، نبی نے فرمایا یہ مسلمان نہیں کر سکتا۔ تو زبان کو پاک رکھنا ہے، اس کے لیے کیا کس سے بچنا پڑے گا؟ جھوٹ سے۔ آنکھوں کو پاک رکھنا ہے، اس کے لیے کس سے بچنا پڑے گا؟ اب یہ آپ خود بتائیں۔ بد نظری سے۔ اللہ نے مسلمان مرد کے لیے صرف اس کی وائف کو، اس کی بیوی کو حلال کیا ہے، بیوی کے علاوہ تمام آپشن، اب بول ہی نہیں رہے دیکھو، بیوی کے علاوہ تمام آپشن کیا ہیں؟ ختم ہو گئے۔ الا علی ازواجہم۔ تو میں جلدی اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ اسلام جو ہے نا وہ آپ کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جب تم اسلام قبول کرو گے تو ہم تمہیں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ تو پاکیزہ زندگی کا مطلب سمجھ میں آیا؟ آپ کے اعمال اچھے ہو جائیں گے، آپ رب کو پہچان کر اس کی بھی فرما برداری کرو گے، اس کے بھی حقوق ادا کرو گے، آپ مخلوق کے بھی حقوق ادا کرو گے، تو ہر ایک کو اس کا حق دو گے، آپ کی زندگی سے برائی نکل جائے گی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہے مگر اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا، اللہ کو ان کا عمل بھی پسند نہیں ہے۔ بعض لوگ اللہ کو تو بہت فوکس کر رہے ہیں لیکن مخلوق کے ساتھ ان کا رویہ درست نہیں ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تجارت میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اسلام نے کس قدر، دیکھیں شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کو تباہ کیا ہے تجارت میں دھاندلی کی وجہ سے۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم میں بھیجا، ایک بہت بڑا جرم تھا اس قوم میں ناپ تول میں کمی کرنا، کہ وہ پیسے لیتے جب تھے تو پورے گن کے لیتے تھے، ناپ تول کے لیتے تھے، جب دینے کی باری آتی تو اس میں ڈنڈی مارتے۔ آج یہ مسلمانوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کمال سمجھا جاتا ہے، میں نے اتنے لوگوں کو چونا لگا دیا، میں نے اتنے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا، میں نے ایسے لوگوں کو ٹوپی کرا دیا، بیوقوف بنا دیا اس کو۔ یہ کمال کیا آپ نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو، تم بھوکے نہیں مر رہے، پھر کیسے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو؟